اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کا آج حلقہ نمبر 12 ہے، مختصر گفتگو کا سلسلہ نمبر 12۔ کل سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی اور ذالک الکتاب پر مختصر بحث ہوئی۔ آج وہیں سے آغاز ہوگا۔ ہم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تفسیر ریاض القرآن جو ہمارے والد گرامی کی معتبر اور مستند تفسیر ہے، اسی میں سے اختصار کے ساتھ، نہایت اختصار کے ساتھ درس قرآن پر مشتمل گفتگو کر رہے ہیں۔ لا ریب فیہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ذرا بر شک نہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو، اور قرآن پاک کے دلائل ایسے واضح ہیں جو ہر انصاف والے عقل مند کو اس کے کتاب اللہ اور حق ہونے پر مجبور کرتے ہیں، اور شک و شبہ کا غبار حق و صداقت کے ان واضح اور بلند میناروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سیاہ دل معاند کے شک و انکار سے قرآن کریم مشکوک نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ لا ریب فیہ گو خبر ہے، یعنی خبریہ جملہ ہے کہ لا ہاں ناج کے معنی میں ہے۔ تو ناج کا معنی ہے کہ کسی کام سے کسی کو روکنا، یعنی مخاطب کو کسی کام سے روکنا، اس کو کہتے ہیں ناج۔ تو ناج کے معنی میں ہو تو پھر لا ریب فیہ کا معنی ہوگا اس میں شک نہ کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ متقیوں کو اس میں کوئی شک نہیں۔ قیل معناہ لا ریب فیہ للمتقین، یہ علامہ بیضاوی کی عبارت ہے کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، صاحبان تقوی ہیں، انہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، لیکن چونکہ اس سے نفع اہل تقوی کو ہوتا ہے، اس لیے ہدی للمتقین فرمایا۔ گویا جس طرح بارش ساری زمین پر برستی ہے لیکن اس سے نفع عمدہ چیز زمین کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن بلا شبہ ہدی للناس ہے، لیکن اس سے نفع متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بحث ہے جو اس میں غور کرنا چاہیے۔ بحث یہ ہے کہ جب ہدایت قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر ظاہر ہے جو صاحبان تقوی ہوں گے وہی ہدایت حاصل کر سکیں گے، تو جو صاحبان تقوی نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، وہ پھر کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اور ان کے لیے تو گویا یہ سامان ہدایت نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اپنی ہدایت کے اعتبار سے تو ہدی للناس ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس سے ہدایت اٹھانے والے، ہدایت حاصل کرنے والے حقیقت میں صرف اور صرف متقین ہیں، صاحبان تقوی ہے۔ تو اب بارش برستی ہے تو جو شور زمین ہے، کلر والی زمین ہے، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا، اور جو اچھی زمین ہے جس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور جس کے اندر بیج کے اگانے کی صلاحیت موجود ہے، وہاں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو منافقین ہیں، چونکہ ان کے دل و دماغ میں نفاق ہے، ان کے دل و دماغ کی جو سطح ہے، جو زمین ہے،
اس میں نفاق کا شور ہے، تو وہاں پھر کوئی بھی ایمان کی سبزی وہاں نہیں اگ سکتی۔ اور جو صاحبان تقوی ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، بندگان خدا ہیں، مردان خدا ہیں، ان کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے اور انہیں ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر آگے ایک آیت سے جو ہوئی، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کا یہی معنی ہے کہ اس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو وہ جو بہت سے گمراہ ہیں وہ وہی ہیں کہ جن میں تقوی نام کا نہیں، جن میں ایمان نہیں، جن میں محبت نہیں، اخلاص نہیں، خلوص نہیں، تو وہ کبر سے، غرور سے، تکبر سے، جھوٹ سے، اور جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں، اخلاق سیئہ جنہیں کہتے ہیں، ان تمام سے، اخلاق رذیلہ سے وہ چونکہ ان کے اندر موجود ہیں، لہٰذا تقوی نام کی وہاں کوئی چیز نہیں۔ اور جب تقوی نہیں، محبت نہیں، ایمان نہیں، خلوص نہیں، تو پھر وہاں قرآن پاک کی ہدایت نہیں سماتی، وہ قرآن پاک سے ہدایت ہرگز نہیں حاصل کر سکتے۔ آگے تقوی کی تعریف کی کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانے کا نام لغت میں تقوی ہے۔ یہ تو تقوی کا لغوی معنی ہوا، اور عرف شرع میں، یعنی شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی بولی میں، عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانے کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی جو نفس ہے، جو خواہشات ہیں، دل و دماغ کی جو خواہشات ہیں اور جو بری خواہشات ہیں، ان خواہشات کو پیدا ہونے سے روکنا اور پیدا ہونے کے بعد ان خواہشات پر عمل کرنے کو تیار نہ ہونا، اپنے آپ کو روکنا، خواہشات نفس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، نفس کے ساتھ گویا نبرد آزما ہونا، یہ تقوی ہے۔ پھر اس کے مراتب ہیں، اس کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، اور متوسطین جو یعنی عام لوگوں سے ان کا درجہ بلند ہے، متوسطین کا تقوی اوامر و نواہی کی اطاعت ہے۔ اوامر امر کی جمع ہو گئی اور نواہی ناج کی جمع ہو گئی۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ امر ہو گیا، اور ہر وہ کام جس کے نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ناہی ہو گیا۔ تو جتنے بھی اوامر ہیں اور جتنے بھی نواہی ہیں، ان کو بدل و جان تسلیم کرنا، ماننا، ان پر عمل کرنا، جو اوامر ہیں ان کے مطابق عمل کرنا، اور جو نواہی ہیں ان کے مطابق مختلف امور سے رک جانا، یہ متوسطین کا تقوی ہے۔ اور خواص کا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور یہ بات تفسیر خزائن العرفان کے حوالے سے لکھی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرے، ہر اس چیز کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے وہ تقوی کے سب سے اعلیٰ درجے پر متمکن ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا، یہاں ایک نقطہ ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور یہاں عام جو زبان ہے، عام جو اسلوب ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں یہ فرمایا جاتا ہدی للضالین، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الضالین گزرا ہے، ضال یعنی گمراہ، تو یہاں یہ فرمایا جاتا کہ یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت ہمیشہ گمراہوں کے لیے ہوتی ہے کہ ایک گمراہ کو جس نے جو گم کردہ راہ ہے، جس کو راہ کی نہیں خبر، جس کو راہ معلوم نہیں، اس کو رستے کا بتانا، منزل کی طرف جانے والے رستے کا بتانا یا منزل تک پہنچا دینا، ہدایت یہی ہے۔ تو یہاں ہدی للضالین ہونا چاہیے تھا۔ یہ زبان کا اور جو مضمون ہے اس کے اسلوب کا تقاضا تو یہ تھا۔
اور یہ نقطہ جو ہے تفسیر مدارک کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہدی للمتقین فرمایا، ہدی للضالین نہ فرمایا، اس لیے کہ ان کا گمراہی میں رہنا رب کے علم میں ہے۔ اب عام انسان تو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون شخص گمراہ ہے اور اس کی گمراہی کب تک اس کے ساتھ ہے، کیا یہ گمراہی اس کی محدود ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی، یا یہ گمراہی اس کی دائمی ہے کہ اسے مرتے دم تک، آخری سانس تک اسے یہ گمراہی اس کے ساتھ چمٹی رہے گی اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ بات عام لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے، یہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو چونکہ جو ازلی ابدی گمراہ ہیں، جنہوں نے گمراہی جن کے ساتھ چمٹی رہنی ہے، جو پہلے اس دنیا میں آ کر دنیا سے گمراہ گزر چکے اور جو قیامت تک گمراہ آئیں گے، ان سب کی گمراہی اور اس گمراہی میں رہنا آخر دم تک، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے ہدی للضالین نہیں فرمایا، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقی جو صاحبان تقوی ہیں، جو واقعی خلوص کے ساتھ اس قرآن پاک کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور اس کی ہدایت سے متمتع اور مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو انہی کے لیے یہ قرآن پاک سرمایہ ہدایت ہے۔ آگے ان متقی کی جو ہے وہ خود قرآن نے تعریف کی، ان کی وضاحت فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھیں ایمان لائیں، ترجمہ کنز الایمان اور ترجمہ ریاض الایمان، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب یہی وہ متقی ہیں کہ جن متقیوں کا گزشتہ آیت میں ذکر تھا، قرآن مجید، یہ آپس میں تعلق بھی ہو گیا پچھلی آیت کا اگلی آیت کے ساتھ تعلق، جیسا کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آیات مابین الآیات، یعنی آیات کے درمیان بھی تعلق ہے، اور پھر ایک سورت کا دوسری سورت کے درمیان بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو صاحب تفسیر ریاض القرآن تعلق کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، تو یہاں تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن متقیوں کا گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے، اب انہی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون ہے، چونکہ ایک لحاظ سے تقوی کا معنی کفر سے بچنا تھا اور کفر کے مقابلے میں دولت ایمان تھی، اس لیے ارشاد ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان کا لغوی معنی تصدیق اور یقین کرنا ہے، اور شریعت میں جن چیزوں کا دینی ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا، یعنی قرآن کی آیات سے اور صحیح احادیث سے، ان پر صدق دل سے یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے کہ قرآن سے جو چیزیں قطعی طور پر ثابت ہیں اور جو احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثابت ہیں، تو ان پر صدق دل سے ان کا اقرار کرنا، ان پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر اس یقین کے ساتھ زبانی اقرار اور اسلامی احکام کے اجراء کے لیے یہ شرط ہے۔ اسی بنا پر ایمان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب اس میں ایک یہ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب دل سے یقین، ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، دل و دماغ کے ساتھ ہے، تو پھر زبان سے کلمہ پڑھنا اور زبان سے اس طرح اقرار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ زبان سے بھی اقرار ہو، اور پھر وہ جو زبان سے اقرار ہو رہا ہو، دل اس کی تصدیق کرے۔ اسی لیے کہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں اس ایمان کی، اجمالی اور تفصیلی۔ بلا تفصیل دین محمدی کی جزیات کو برحق سمجھنا اور صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اجمالی، اور جس قدر شرعی امور یقیناً ثابت ہیں اور جو باتیں اللہ کریم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی ہیں، ان سب کو برحق ماننا تفصیلی ایمان کہلاتا ہے، اور جو چیز ظاہری حواس سے معلوم نہ ہو سکے وہ غیب کہلاتی ہے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں
ان کا یقین اس قدر پختہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر اور اس کی مخلوقات پر، اس کے نظام پر، اور اس کی جو کچھ بھی اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس پر ان کا صدق دل سے وہ یقین کرتے ہیں، گویا وہ جو انہیں ظاہری حواس سے چیزیں نظر نہیں بھی آ رہی، یعنی جو غیب ہیں، ان پر بھی وہ صدق دل سے، دل و دماغ سے یقین رکھتے ہیں۔ تو غیب کی تعریف میں فرمایا کہ جو چیز ظاہری حواس سے معلوم نہ ہو سکے وہ غیب کہلاتی ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جیسا کہ اس آیت میں مراد ہے اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور اسے خود بخود کوئی نہیں معلوم کر سکتا، ہاں جسے وہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرے تو پھر وہ اسے حاصل ہو سکتا ہے، البتہ جسے رب کریم بتائے اس کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص اولیاء کرام۔ اور دوسرا غیب وہ جس پر دلیل ہو، جیسے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور جزا سزا کا دن وغیرہ، یہ سب غائب ہیں، لیکن ان پر چونکہ دلائل موجود ہیں، اور ایک صاحب ایمان مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اسی طرح جزا و سزا کے دن قیامت پر ایمان رکھے، تو اس لیے یہ ان کی دلیل ہے۔ غیب کی یہ قسم غور و فکر سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کا پتہ دے رہا ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں، یعنی قیامت، جنت، دوزخ، سب اسی غیب میں داخل ہیں۔ اور حضرت صدر اللہ فاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو یہاں غیب کا جو لفظ ہے یا تو مصدر ہے یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ تو اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے، یعنی جو انسان کے حواس ہیں، حواس ظاہری، حواس خمسہ اور حواس باطنی، پھر ان کی اسی طرح ان کے مقابلے میں حواس باطنی بھی ہے، اس کی تفصیل پھر کسی وقت درج کی جائے گی۔ تو جو حواس اور عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے وہ غیب کہلاتا ہے۔ پھر اس کی جو دو قسمیں ہیں پہلے ہم نے بیان کی، کہ ایک جس پر دلیل ہو اور ایک جس پر دلیل نہ ہو، اور اس میں قرآن کریم کی آیت کا بھی اشارہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں صدر اللہ فاضل کے ان تمام آیات میں یہ جو اللہ نے فرمایا اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، کہ غیب کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ جس کو جو بتائے صرف اسی کو ہی معلوم ہے وہ غیب کا علم۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، فرمایا ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب جو ہے یعنی ذاتی، کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، ایسا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر علم غیب کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی۔ آگے فرماتے ہیں غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے صانع عالم، یعنی عالم کا، دنیا کا، جہان کا بنانے والا۔ تو اب وہ چونکہ اس کے وجود کی دلیل یہ عالم ہے، یہ مخلوقات ہیں، یہ طرح طرح کے عجائبات ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ ہوا اور یہ بادل اور یہ بارش اور یہ سمندر اور یہ دریا اور یہ پہاڑ، تو یہ چونکہ یہ صانع کی صنعت پر یہ سب دلائل ہیں عالم کی تمام چیزیں، تو اس لیے اس کا وجود جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس کا وجود وہ غیب میں ہے، یعنی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس دوسری قسم کے وجود جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں یعنی تعلق رکھتے ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے،
اگر نہ ہو تو آدمی مومن نہ ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں انبیاء اولیاء پر جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے وہ اسی دوسری قسم کا غیب ہے، اسی قسم کا غیب ہے۔ الحاصل ذاتی غیب خاصہ خداوندی ہے جو کسی دوسرے میں پایا جانا محال ہے۔ باقی رہا عطائی تو وہ اللہ کریم نے اپنے مقبولوں کو عطا فرما کر انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن اس نعمت عظمیٰ سے جو کچھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اس میں نہ ہی کوئی آپ کے قریب پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی حد معلوم ہو سکی ہے۔ آگے حضرت نے قصیدہ بردہ کے یہ اشعار لکھے: فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ انبیاء پر فوقیت لے گئے خلقت اور خلق میں، دیگر تمام غیب دان انبیاء ان کے علم و کرم کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی، فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے جو کوئی کہنے والا اپنے منہ سے ظاہر کرے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جب لوح و قلم کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ ومن علوم کا علم اللوح والقلم، اور لوح و قلم کا سارا علم آپ کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ فللہ الحمد۔ تو آج کا یہ درس قرآن کے حوالے سے گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ گفتگو مختصر رکھی جائے گی، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے اب سلسلہ کلام اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔